السلام علیکم ناظرین، سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملک کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ملک کا ایک بہت بڑا نام علمی ادبی حلقوں سے بھی اور سول سروسز کے حوالے سے بھی ملکی سطح پہ آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میری مراد ہے جناب منیر احمد بادنی کی، کہ آپ 171 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں زیادہ تر ناول اور فکشنز ہیں، اور یہ ناولز بنیادی طور پہ بلوچی، اردو اور انگریزی زبانوں میں ہیں، اور ساتھ ہی آپ کی جو مختصر کہانیاں ہیں وہ 300 سے زائد ہیں، اور ملکی سطح کے کئی ایوارڈز آپ کو مل چکے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں جو اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے جو ادب کا جو سب سے بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے، کمال فن، آپ کو وہ بھی عطا کیا گیا ہے، اور گزشتہ دنوں خصوصی تقریب میں وہ اعزاز آپ کو پیش کیا گیا۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ لمحے ہمارے ناظرین کے لیے دے دیں۔ وہ اس حوالے سے بھی ہماری خواہش تھی کہ علمی ادبی حوالوں سے آپ کی خدمات، آپ کا جو نام، اس کے علاوہ جس طرح میں نے گزارش کی آپ کا سول سروس سے تعلق رکھا، اور آپ نے بطور چیف سیکریٹری گلگت بلتستان میں بھی خدمات انجام دی، اگرچہ وہاں پہ آپ کے تعیناتی کا عرصہ بہت ہی مختصر رہا، لیکن اس مختصر عرصے میں آپ نے اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے، اداروں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، اور خطے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کام کیا، وہ لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اس چینل کی وساطت سے گلگت بلتستان کے لوگوں سے آپ کے ایک انٹریکشن کا یہ موقع فراہم ہو۔ بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے کمال مہربانی سے ہمارے لیے وقت دیا۔ تو منیر احمد بادنی صاحب، پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور پہلا سوال میرا یہ ہوگا سر، کیونکہ جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں یہ گزارش کی کہ آپ کا تعلق سول سروس سے رہا اور بہت اہم ذمہ دار عہدوں پہ آپ تعینات رہے، اس کے باوجود جو آپ کا قلمی تخلیقات کا جو سفر ہے وہ بہت طویل ہے، اور اب تک آپ کی 171 سے زائد کتابیں آ چکی ہیں۔ تو سول سروس میں تو دن رات لگا کے اس میں مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کیسے مینیج کر پاتے ہیں کہ 171 سے زائد آپ کی اب تک تصانیف آ چکے ہیں؟ جی بادنی صاحب۔ پہلی بات یہ قاسم صاحب، میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے ٹیلی ویژن کا کہ آپ میرا انٹرویو آپ لے رہے ہیں اور مجھے موقع فراہم کر رہے ہیں کہ میں اپنے اس روحانی رشتے کا ذکر کروں جو گلگت اور بلتستان کے ساتھ میرا ایک ربط ہے روحانی طور پہ۔ مجھے میرا عرصہ، جیسا آپ نے فرمایا کہ گلگت بلتستان میں بڑا کم عرصہ رہا، لیکن جو عرصہ میں نے گزارا میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ صدیوں پر محیط ایک رشتہ بن گیا، اور ابھی بھی مجھے گلگت کے لوگوں سے محبت ہے، گلگت کے مناظر سے مجھے محبت ہے، اور میری فیملی کو ہم سب یاد کرتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے بارے میں جو نیوز ہوتا ہے ہم وہ بہت غور سے دیکھتے ہیں، اور میں اکثر آپ کے پروگرامز بھی دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ جہاں تک میرے فن کا تعلق ہے، میری رائٹنگز کا تعلق ہے، یس میں لکھتا ہوں، اور بہت عرصے سے، کافی عرصے سے میں لکھ رہا ہوں۔ اب میری خواہش ہے کہ میں نے گلگت کے بارے میں بھی ایک دو ناولز لکھے ہیں جی، اور میں سوچتا ہوں کہ میں ان کو چھاپ دوں۔ دو ایک انگریزی میں نے لکھے ہیں، فرام نندا پربت ود لو، انگریزی میں لکھا ہے، اور اس کے اوپر ابھی اس پہ میں ایڈٹ کر رہا ہوں اس کو۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت کے ساتھ میرا ایک روحانی رشتہ ہے اور رہے گا بھی۔ جی سر، تو انشاءاللہ جو آپ کے گلگت بلتستان سے متعلق جو ناول ہے اس کی یقیناً وہاں پر بھی طلب بہت زیادہ ہوگی، جب یہ پبلش ہو جائے تو اس کی بہت بڑی مارکیٹ انشاءاللہ گلگت بلتستان بھی ہوگی۔ تو سر، آپ نے گلگت بلتستان کو کیسا پایا، اور وہاں کے لوگ اور پھر وہاں بالخصوص جو ٹورزم کے مواقع ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کو بوسٹ اپ کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا سجیشن اور تجاویز ہوں؟ میں جب پہلی مرتبہ میں لینڈ کیا میں نے گلگت میں، تو مجھے یاد ہے وہ دن جہاں پہ بارش ہو رہی تھی چنڈی میں، اور مجھے توقع نہیں تھا کہ ہم فلائی کر سکیں گے، لیکن جب بارش تھوڑی سی رک گئی تو ہم اڑے، اور گہرے بادلوں میں سے ہوتے ہوئے
ہم جب کیٹی کو دیکھا, جب ننگا پربت کو دیکھا, تو مجھے اقبال کا شعر یاد آیا. جی اور اس وقت چیف منسٹر مودی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہم ایک ہی فلائٹ میں تھے. تو مجھے اقبال کا وہ نظم یاد آیا, ہمالہ. میں نے وہ سنایا تو وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا, اس کے بعد جب میں نے لینڈ کیا, ماں سوائے مجھے بلوچستان کے پہاڑ تو اسے نیچے ہیں, گلگت کے پہاڑ اونچے ہیں, باقی اس کا جو ٹریون ہے, اس کا جو پلیٹیو ہے, جو اس کا انداز ہے, بلوچستان سے کافی ریزمبلنس ہے. جی جی. تو مجھے خوشی ہوئی. اور جب ہم نے لینڈ کیا اور جب لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, میں نے ان کو سادہ, اوپن ہارٹیڈ, جینٹل مین اور سمپل پایا. اور مجھے ان کے سمپلسٹی نے بہت زیادہ متاثر کیا. ان کے اندر پوری وہ شہری جو ایک کلچر کا ہوتا ہے نا, وہ ان میں بالکل نہیں تھا. وہ اسٹریٹ اوے آپ سے بات کرتے ہیں, اسٹریٹ اوے آپ سے بولتے ہیں, اور آپ سے توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے بہیو کریں, اس طرح سے. تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا کہ بلوچستان کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ہوں. تو لوگوں نے مجھے پیار دیا, لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, اور میں اس سارے سسٹم کو بدلنا چاہتا تھا, اس سینس میں کہ جو میرے بس میں ہوتا تھا, میں لوگوں سے ڈائریکٹ ملنا چاہتا تھا, ان کی درخواستوں کے اوپر, ان کی باتوں پر. وہاں پہ جب مجھے پوٹینشل نظر آیا, میں شندور تک گیا, میں آگے واخان تک گیا, اور میں نے ہیلی کاپٹر میں کچھ جگہوں کو میں نے وزٹ کیا, استور تک گیا, خپلو فورٹ تک گیا. ٹورزم کے بہت 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 زیادہ بڑے چانسز ہیں گلگت بلتستان میں. صرف یہ ہے کہ وہاں کنیکٹیوٹی ہے, وہاں رابطہ جو ہے, روڈز کا پرابلم تھوڑا سا ہے. میں نہیں سمجھتا, آپ شاید کچھ پرابلم تبدیلی آ گئی ہے. تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, فیڈرل گورنمنٹ کو گلگت بلتستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کے ٹورزم کو ڈیولپ کرنا بہت بڑا ایک ریونیو کا سورس بن سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے, خود گلگت کے لوگوں کے لیے. جی جی. ٹورزم کے بہت چانسز ہیں. تو ہوپ فلی ان دا ڈیز ٹو کم فیڈرل گورنمنٹ اس طرف توجہ دے گی اور ٹورزم کو ایکسپینڈ کرنے میں اقدامات کرے گی. جس طرح بھی آپ نے فرمایا, میں وہاں سسٹم کو چینج کرنا چاہ رہا تھا, اور میں وہاں پہ اصلاحات اور جو میرے بس میں ہو میں کرنا چاہ رہا تھا. سر مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ اسکردو دورے پہ تشریف لائے تھے, میں کوریج کے لیے وہاں موجود تھا. پہلے آپ نے وی آئی پی ریسٹ ہاؤس کے حال میں محکموں کے سربراہوں کے اجلاس کی صدارت کی تھی. وہاں پہ آپ کو ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ ہوئی, اور اس میں بھی آپ نے جو جتنے ان کے رکوے ہوئے کام تھے ان سب کے لیے احکامات دیے تھے کہ یہ ریلیز کروا دے اور یہ کام شروع کروا دے. وہاں سے سٹپارہ جاتے ہوئے وہاں پبلک اسکول اینڈ کالج ہے, وہاں پہ آپ کو بریفنگ دی گئی. وہاں ان کے باربرڈ وائر یا باؤنڈری, مجھے آج بھی یاد وہ چیزیں, وہ باؤنڈری وال کا تھا, آپ نے اس کے لیے بھی کہا تھا ہم اس کے لیے گرانٹ وغیرہ دیں گے. پھر سٹپارہ ڈیم پہ بریفنگ ہوئی موجود, کیونکہ اسکردو شہر میں آج بھی بجلی کی کرائسس ہے, جو ان کے کچھ لائبلٹیز اور ڈیزل جنریٹر کے مسائل تھے. تو آپ نے اس حوالے سے بھی کہا تھا جو بقایات وہ ریلیز کریں. تو چیف انجینئر صاحب سے میری انٹریکشن اسی موقع پہ ہوئی, انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے چیف سیکرٹری ہمارے پاس ہوگا تو شاید ہمارے مسائل جو ہے مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں حل ہوں گے. تو آپ کو بھی ان واقعات کے اور ان جو جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا کچھ یاد ہے سر؟ مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو آپ کا بادشاہ ڈیم کا تھا. جی سر, دیامر بادشاہ ڈیم کا. دیامر بادشاہ ڈیم کا وہ میں نے وزٹ کیا, اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ایکسپیکٹڈ تھا, جس پہ وہ جو جن لوگوں کو ہم نے ڈسلوکیٹ کیا تھا ان کو کمپنسیٹ کرنے کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ اسیس کر لیں کہ اس پہ کس طرح سے ہم ان کو جو زمین پہ جب ہم کریں گے تو کس طرح سے ان کو کمپنسیٹ کریں. وہ کیس بھی ہم نے بنایا تھا واپڈا کے تھرو, اور کچھ اور ادارے اس میں انوالو تھے. میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کمپنسیٹ کیا جاتا ہے جن کی زمینوں پر.
اور ہوپ فلی کہ بادشاہ ڈیم جو ہے بہت بڑا ایک منصوبہ ہے منصوبہ جی اور وہ خدا کرے کہ کامیاب ہو جائے اور اس سے پاکستان کی جو توانائی کی جو ضرورتیں وہ کافی حد تک پوری ہو جائیں گی. چلو یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور مجھے ایک اور یاد ہے کہ وہاں پہ کیڈٹ کالج کا ایک منصوبہ تھا ابھی تو وہ کافی وہ پہ جا کے ہم نے اس پہ وہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا. وہاں پہ پھر جا کے ہم نے زمینوں کا مسئلہ حل کر دیا تھا اور انہوں نے اس پہ کام کرنے کا بھی کہا تھا. ہوپ فلی وہ فنکشن بہت کامیابی سے چل رہا ہے. ابھی چلاس میں یہ کیڈٹ کالج کے حوالے سے وہ کافی پیش رفت ہوئی اور وہ اس کی بھی کلاسیں میرے خیال میں شروع ہو چکی. اس کرنے والا تو خیر کافی سالوں سے فنکشنل ہے بالکل فنکشن اور اس سے کئی بیچ فارغ ہو چکے. ابھی حالیہ دنوں ہمارے چیف منسٹر سر آئے ہوئے تو ان کے پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جس میں انہوں نے ایڈریس بھی کیا تھا. تو تعلیمی شعبہ ایسا ہے سر گلگت بلتستان کا جو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے اور ملک کے ترقی یافتہ بڑے صوبوں کی نسبت وہاں جو شرح خواندگی ہے وہ زیادہ آگے ہے. 85 اور اس سے ابو ہے. ہمارا گنزا ہو گیا, ہمارا اسکرپو ہو گیا, گلگت شہر ہو گیا, ان کی شرح خواندگی جو ہے 80+ ہے. میں آپ کی بات سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے حیرانگی ہوئی کہ جو پرسنٹیج تھا لٹریسی ریٹ کا جی سر وہ بہت زیادہ مجھے نظر آیا اس زمانے میں. اس زمانے میں جب میں چیف سیکرٹری تھا تو اس کی آبادی کوئی 10-12 لاکھ کے قریب تھی سارے گلگت بلتستان جی. اور اس میں بڑا رول فورسز کا بھی تھا جہاں جہاں پہ اسٹیشن پبلک اسکول انہوں نے بنائے تھے. آرمی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر تعلیم کو پھیلانے میں. تو ایریا بھی چھوٹا اور پاپولیشن بھی کم اور وہاں پہ جگہ جگہ اسکول تو بہت زیادہ. پھر آغا خان کا مجھے انہوں نے وزٹ کروایا. میں ٹیچرس ٹریننگ کالج دیکھا ان کا. مجھے ایسا لگا جیسے میں امریکہ میں ہوں نا. اور اتنی شاندار اور وینٹیلیٹڈ اور ویل لٹ کمرے, ان کے کلاس رومز, ان کی لائبریریاں بڑا متاثر کن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ خان کے ٹیم کا بہت بڑا رول ہے گلگت بلتستان کی ترقی. وہاں رورل ڈیولپمنٹ میں بھی ہے سر اور ایجوکیشن ہیلتھ ان سیکٹرز میں بھی ان کے ادارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور میں جب پہلی مرتبہ ہنسا گیا تو مجھے ہنسا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فیسنیٹ کیا. اور وہاں پہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہنسا میں وہاں پہ کچھ عورتیں جو ایک ہوٹل چلا رہی تھی اور ایک ریسٹورانٹ, سارے اس میں عورتیں کام کر رہی تھی اور لڑکیاں کام کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ میں بھی تو گلگت بلتستان کا وہ سب بہت ہی آگے, بہت ہی ایڈوانسڈ اور بہت ہی زبردست ہے, جس میں ویمن جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ. مجھے گلگت بلتستان کے کلچر کے اندر ایک ایسا فیوچر نظر آ رہا ہے جس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ گلگت والوں کو اور دنیا کو ایک میسج جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک ہارمونیس ہول میں رہ سکتے ہیں. ایک سسٹم کی ٹالرنٹ سوسائٹی ہے. وہاں پہ میں نے کسی کو جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور لوگ پیار سے محبت سے ایک دوسرے سے ملتے. ٹھیک سر. جس طرح ہمیں ابھی گفتگو کی سر, آپ کے 171 سے زائد کتابیں اب تک منظر عام پہ آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کئی کتابوں پہ کام کر بھی رہے ہیں, جن میں سے ایک آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی آپ کا ایک ناول ہے, اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں آپ کو جغرافیائی خد و خال اور وہاں کے لوگوں کے اور کلچرل روایت ان حوالوں سے بھی مماثلت اس میں دیکھی گئی. تو وہاں کے لٹریری حلقوں سے بھی آپ کا کبھی رابطہ ہوا اور اس وقت بھی جتنا کچھ وہاں سے لکھا جا رہا ہے وہ آپ کے نظر میں ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے بہت بڑے اہداف تھے, بہت ایمبیشس تھا. میں سوچ رہا تھا کہ زمانے میں یہ جو لٹریری کانفرنسز اور لٹریسی فیسٹیولز کا ایک تصور میرے ذہن میں تھا. میں نے کوئٹہ میں اور پھر بڑے اسلام آباد میں کچھ دوست تھے, میں نے ان کے ساتھ ایک پروگرام بنایا تھا اور ہم نے سوچا تھا کہ گرانڈ اسکیل کے اوپر
سارے ملک کے شاعروں کو ادیبوں کو انٹلیکچوئلز کو بلائیں گے اور ایک بہت گرینڈ شو کریں گے یہاں پہ لٹریچر کا. لیکن یہ ہے کہ وہ وقت ہی نہیں ملا. لیکن اگر میں ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں اس ایسپیکٹ کو مد نظر رکھنا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک تو گلگت کا جو نیچرل حسن ہے جی سر اس میں وہ انٹلیکچوئل کے لیے بہت سارا مواد موجود ہے اور رائٹرز کے لیے پوئٹس کے لیے گلگت سے بڑھ کر کون سی جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے مناظر سے آپ کا سامنا ہو. جب آپ نیچر کو بہت قریب اپنے پائیں وہ صرف گلگت میں ممکن ہے اور بلتستان میں گلگت بلتستان میں ممکن ہے. تو وہ حسن ابھی تک میرے ذہن کے اوپر نقش ہے بالکل اور میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا کہ کس طرح سے یہ جو خدا کی دھرتی ہے اس کی کائنات ہے اس کے اندر ایسے ایسے اسپاٹس موجود ہیں جس میں آدمی کھو جاتا ہے. میں جب بھی دیکھتے تھے ان کے پہاڑوں کو دیکھتا تھا اور ٹریول کرتا تھا تو میں سوچتا تھا یا خدایا اس کائنات کو آپ نے کس طرح حسن بخشی ہے, آپ نے کس طرح سے اس کو ایک خوبصورتی دی ہے. جی سر. تو اس میں کچھ پرابلمس تھے مثلاً اس میں کچھ غربت کے بھی مناظر مجھے نظر آئے لیکن گورنمنٹ کے جو 10 لاکھ کی آبادی کو 12 لاکھ کی آبادی کو روزگار دینا یہ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہوگا بھی نہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ٹورزم کو اور سارے جو ریفارم اگر سوسائٹی لانا چاہے یہ تو گلگت کو آپ اوپن رکھیں نا ان کو نیرو ڈاؤن ڈیفینیشنز میں کبھی ڈسکرائب نہ کریں. گلگت کو آپ اپنا ایک کولیکٹیو جو ہماری ایک ہے نا کولیکٹیو کانشسنس گلگت ہمارا وہ پارٹ ہے اس کو آپ کبھی نہ بھولیں اور اسی طرح سے گلگت والوں کو آپ لے کر ساتھ چلیں. ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ضروری ہے وہ ٹرسٹ ہر جگہ کی ضرورت ہے بلوچستان میں بھی ضرورت ہے گلگت والوں کے لیے بھی ضرورت ہے. وہ آپ کو رسپانس بہت اچھا دیں گے. مگر میں جب بھی ایز اے چیف سیکرٹری میں جو بھی پرابلم جو ایشوز ڈسکس کرتا تھا یہ جو لوگ میرے پاس آتے تھے جو میں سجیسٹ کرتا تھا غالباً وہ اس کو انسٹنکٹیولی فیل کرتے تھے اور وہ فوراً میری بات پر وہ رسپونڈ کرتے تھے اور پازیٹیو رسپونڈ کرتے تھے. مجھے کبھی اس 3-4 مہینے کے دوران کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کسی نے میرے کسی آئیڈیا کو اپوز کیا ہو. ٹھیک سر. تو چاہے وہ کوئی برج کا مسئلہ ہو چاہے کوئی سسپینشن برج کا مسئلہ ہو کوئی اور ایشوز ہو کوئی اسکول کا مسئلہ ہو. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر میں گئے تھے واخان اور وہاں پہ ہم جب لینڈ کیا تو میں وہاں کچھ لوگوں سے ملا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پرابلمس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس آپ خود امیجن کر سکتے ہو کہ یہاں پہ کوئی چیز گرو نہیں کرتا سوائے چند جھاڑیوں کے جو کہ اس سردی کو برداشت کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو 1 منٹ کے لیے میں نے سوچا میں نے ان سے کہا پیار سے میں نے کہا جی یہ اسے ممکن ہے کہ آپ خود ڈاکٹر پیدا کرو پڑھ لکھ کے گلگت سے لاہور سے کوئٹہ سے کوئی بھی آئے گا ڈاکٹر نہیں پڑے گا. تو اس کو لائٹر وے میں نے ان سے بات کی تو وہاں پہ میرے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے بعد بھی ڈاکٹرز بھی تھے اور تو انہوں نے کہا کہ سر ہم ان کی ہیلپ کریں گے. تو PPHI کا نام آیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بندوبست کریں گے. میں نے کہا یار ان کے لیے آپ ضرور بندوبست کریں کیونکہ یہ بھی تو ہمارا اس کولیکٹیو شعور کا پارٹ ہے ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں. بعد میں غالباً انہوں نے ایک ڈاکٹر ان کو پرووائڈ کر دیا. ڈاکٹر سے مراد MBBS نہیں تھے لیکن ایک ڈسپینسر کے طور پہ پیرامedics کے طور بنیادی سہولت. تو بہت ساری جگہوں پہ یس لوگ ڈپرائیو تھے وہ ڈپرائیو نہیں ہونا چاہیے. اس قدر ایک ایسا ایریا پاکستان کا جو کتنا رچ ہے خوبصورتی کے لحاظ سے اس میں کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے.
نہ صرف قدرتی حسن جس کا آپ نے ذکر کیا، دل فریب مناظر، بلکہ جتنے وہاں کی چوٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، اور دنیا کے جو پریشس اور سیمی پریشس سٹون سے لے کے بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں، مثلا پن بجلی ہے، زراعت کا شعبہ ہے، ڈیری فارمنگ کا شعبہ ہے. تو ان حوالوں سے آپ کو سجیشن دیں گے سر ان کو بوسٹ اپ کرنے، کیونکہ نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ انتظامیہ اعلیٰ ترین عہدے پہ رہے، بلکہ فیڈرل میں اور دوسرے پروونسز میں آپ عہدوں پہ رہ چکے ہیں. تو وہاں کی جو نیشنل ریسورسز ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے سر؟ ہائیڈل پاور کا جو آپ نے جیسے فرمایا نا، وہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہے. میرے خیال میں ہر ایک 5,000 کی آبادی کے لیے ایک بجلی گھر نیشنل بجلی گھر بن سکتا ہے. ان کے ساتھ ہی دریا ہے، ندی نالوں پہ. میں نے ایک دو جگہوں پہ وزٹ بھی کیا ہے، وہاں حیران ہوا انہوں نے کہا جی یہاں سے خود لوکلی بجلی پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ انہوں نے بجلی گھر بنائے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیٹ ورکنگ ہونا چاہیے سارے گلگت بلتستان میں، جس میں ہائیڈرو پاور اسٹیشن سے تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. گلگت والوں کے میں نہیں سمجھتا کہ گلگت والوں کو ڈپرائیو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نیچر کا دولت ہے، دریا ہے ان کے. جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے، جب ایک دو فلڈ بھی آئے تھے، جب بلند بالا چوٹیوں کا جو برف پگھلتا ہے نا، مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ گلگت بلتستان گلگت کو بھی خطرہ لاحق ہوا، کیونکہ وہ پانی بہت تیزی سے آیا تھا، مئی جون کا مہینہ تھا. اور یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اس کو صرف پلاننگ کی ضرورت ہے، مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ لوکل اویلیبل لوگوں کے ذریعے سے ہم جو سارا کچھ کام کر سکتے ہیں. صرف یہ بل ہونا چاہیے. گلگت کا تو پاپولیشن بھی کم، بہت زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ، بہت زیادہ پارٹیسپیشن، اسپیشلی جو آپ کا ہنزا اور اس طرف آنور جو آپ کا ایریا ہے یہ بہت ہی ایڈوانسڈ ہے. بلوچستان سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی عورتیں ایڈوانس ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے صوبہ بلوچستان میں. یہاں پہ ایک لبرل اور ایک انلائٹنڈ سوچ بھی موجود ہے. جی بالکل. ابھی اس طرح بھی آپ نے کہا کہ ٹورزم کے مواقع، ابھی اسکردو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا اور ملک کے بڑے شہروں سے بھی وہاں پہ ایئر بس کی سروس چلتی ہے، اور کنیکٹیوٹی کی جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی اس میں بھی جو سب سے رف سڑک تھی وہ گلگت ٹو اسکردو کی سڑک تھی. ابھی الحمدللہ وہ سڑک بھی بن گئی ہے. تو جو بڑھتے ہوئے ٹورزم کے امکانات ہیں اس کو مزید بوسٹ اپ کرنے کے لیے پورے گلگت بلتستان میں آپ کن سیکٹرز پہ توجہ دینے کو آپ یعنی سجیسٹ کریں گے کہ اگر ان پہ توجہ دی جائے تو وہاں میرے خیال میں سب سے یہ اس کا جو پری ریکوائرمنٹ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کنیکٹیوٹی کا ہے، جو روڈز کا ہے. جی روڈز کو کیا کہتے ہیں؟ آرٹریز. جی جیسے دل کے آرٹریز ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے ڈیولپمنٹ جو ہے یہی بات ہم بلوچستان میں بھی کرتے ہیں. بلوچستان از لینڈ آف ڈسٹینسز، ٹھیک، بٹ ایز کمپیئر ٹو بلوچستان جو گلگت بلتستان ہے اس لینڈ آف چھوٹی سی کنیکٹیوٹی ہے. یہاں پہ جلدی آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہو کیونکہ فاصلے اتنے نہیں ہیں جتنے فاصلے بلوچستان میں ہیں. لیکن اس کے لیے روڈ کا کنیکشن، ایئر لائنز کی کنیکشن، ایئرپورٹس کی ضرورت، گاڑیوں کی ضرورت، یہ بہت ہی بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک پروگرام چلا تھا، اس کا نام ٹرانسپورٹیشن کا میں بھول گیا ہوں، وہ کتنا بڑا کام کر رہا تھا. جو وہاں کی جو قومی کمپنی ہے وہ یہی نیٹکو ہی ہے. نجی شعبوں میں کئی ساری دیگر کمپنیاں بھی کھلی ہیں، لیکن جو قومی جو کمپنی ہے وہ آج بھی نیٹکو ہی ہے. اب نیٹکو جیسے سسٹم آپ انٹروڈیوس کر گلگت بلتستان کی پاپولیشن کو مد نظر رکھ کے، اس کے ڈسٹینسز کو نظر میں رکھ کے، نیچر کی جو کا فیور ہے اس کو مد نظر رکھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. جی بالکل سر. ابھی سر میں پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے نا. تو وہ ابھی سر اس میں ایسا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کنیکٹیوٹی، وہ انٹر ڈسٹرکٹ یا انٹر جو ہے سب ڈویژنز، اس کی تو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ان کی سڑکوں کی.
حالت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اوور آل ریسٹ آف دی کنٹری کے ساتھ اور باہر کی دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے لیے جو ہمارا شاہراہ روشن ہے تاریخی, اس کو بھی امپروو کیا گیا. اور ابھی جو سی پیک کا جو ایک منصوبہ ہے, اس سے بھی پھر گلگت بلتستان کی ملک کے دوسرے حصوں سے کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی. سر اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. سی پیک کا بہت بڑا زیادہ ایسا تو بلکہ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں خرچ ہونا چاہیے. جی جی. تو سر کیونکہ جس طرح پہلے ہم نے گزارش کی کی تھی کہ آپ کا جو اس وقت نام وہ سول سروس سے زیادہ آپ کے علمی اور جو لٹریری کام ہے اس حوالے سے, اور اتنے مصروف جاب کے باوجود آپ نے اتنی خدمت کی اور عربی سرکلز میں, تو آپ جو گلگت بلتستان کے جو ادیب ہیں, شعراء ہیں, ان کو بھی اپنی تخلیقات میں مزید نکھار کے لیے, اپنی تخلیقات کو مزید بڑھانے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے سر؟ میرا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ میں ان کو ان کے لیے تعریف بھی کر سکتا ہوں. مجھے گلگت والے لوگوں کے بارے میں نے یہ کہا, اتنا صاف گو, صاف دل, اوپن مائنڈ جو میں نے گلگت والوں کو پایا اور دیکھا, مجھے بہت امپریس کیا ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ نے. میرے خیال میں اس کی ایک وجہ تاریخی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ہندوستان سے بدھزم کو نکالا گیا جی, تو اس کا شیلٹر, اس کے پناہ گاہ ہمالیہ کے پہاڑ تھے اور ہمالیہ کی چوٹیاں تھیں, اور وہاں پہ بدھا کے اسٹیچوز کو میں دیکھتا تھا. پیس, لو, ٹالرنس, یہ چیزیں جو گلگت میں ہمیشہ فیل کرتا. جی گلگت بلتستان میں یہ جا بجا آج بھی یہ راک اسٹیچوز موجود ہیں, اور ماضی بدھ سے وابستہ رہی سر وہاں کے اسلام سے قبل. اسلام کے آنے سے قبل جو جس طرح سے اس نے گلگت والوں کے کانشسنس کو جس طرح سے متاثر کیا, وہ پرانی باتوں نے ان کے اندر ابھی بھی وہ ٹھہراؤ میں نے دیکھا, ان کے چہرے پہ وہی طمانیت, وہی سکون دیکھا. اور میں اکثر دیکھتا تھا ان کے چہروں کو غور سے, جہاں وہ لے جاتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ہسٹری کے پیچھے گیا ہوں, بیک ان ہسٹری. تو مجھے پتہ نہیں یہ فیلنگ کس طرح سے ہوتا تھا, کیسے ہوتا تھا, لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں قبل ہسٹری میں ہوں, اور میں سیولائزیشن کے ماضی بعید میں, میں سیولائزیشن کے نکڑ پہ کھڑا ہوں کہ دہانے پہ کھڑا ہوں. مجھے ایسے ہی فیل ہوتا تھا گلگت والوں سے مل کے. میں ان کو وش کرتا ہوں, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اور وہ ہماری زندگی میں, ہماری پاکستان کی زندگی میں, کلیکٹیو لائف میں ایک اہم رول, ایک اہم پارٹ پلے کر سکتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں ان کا ایک ٹرسٹ ان پہ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ایک برادرانہ برتاؤ کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے لیے ضروری ہے, ہمارے لوگوں کی خوشحالی کے لیے بھی ضروری ہے. ایک دفعہ پھر گلگت والوں کو ہمیشہ یاد کروں گا, گلگت والے مجھے یاد کریں یا نہ کریں, لیکن میں ان کو یاد کرتا ہوں. جی بالکل, گلگت بلتستان والے بھی آپ کو یاد کرتے ہیں, اور یہ انٹرویو اسی سلسلے کی کمی ہے کیونکہ بہت عرصے سے ابھی لوگوں سے آپ کی ملاقات, انٹریکشن ہوا تھا, تو اس چینل کی وساطت سے آپ کے دوبارہ کنیکٹیوٹی ایک طریقے سے بحال ہوگی. اور آپ نے جس طرح فرمایا, ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان قدرت کا ایک خزینہ ہے, اور وہاں وطن کے لیے, وہاں انسانیت کے لیے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور اس کے قدرتی وسائل سے بھرپور خطہ ہے. اس کو ہم ترقی دیں گے, اس کو مین سٹریم میں رکھتے ہوئے, وہاں کے لوگوں کے تحفظات اور شکایات کو دور کرتے ہوئے, اس کو مین سٹریم میں رکھتے ہوئے آگے لے کے جائے. میں منیر احمد بادری صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے ہمارے وقت نکالا. ناظرین, آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا, اور ان کے علمی ادبی جو کارنامے ہیں ان سے بھی یقیناً آپ کو آگاہی بھی ہے. تو اگلے ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.